اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ تو ہمارا اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارا مالک ہے۔ آج کا یہ دن بہت ہی عظمت والا دن ہے، بہت ہی شان والا دن ہے۔ اس عظیم دن کے طفیل ہم تیرے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں۔ تو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو آج ہماری اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرمانا۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو وہاب ہے، تو رزاق ہے، تو نور ہے، تو مالک ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ تمام صفات اور تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے مالک، ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، تو رحم فرما، تو کرم والا معاملہ فرما۔ اے میرے مالک، تو ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہماری اولادوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے میرے اللہ، اے ساری کائنات کے مالک، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے میرے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے آگے دعا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے میرے اللہ، آج کے اس مبارک دن کے صدقے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، سنا ہے تو آج کے دن اپنے بندوں کو بڑی تعداد میں معاف فرماتا ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں
کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے میرے پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ آج کے اس بابرکت اور عظمت والے دن کو تمام مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً اسلام ٹی وی فار آل کے ناظرین کے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے تن من دھن، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر لگی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے میرے اللہ، اس مبارک دن کے صدقے ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال اور تمام مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور اس مبارک دن کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حج کیا ان کا حج قبول فرما، اور جو حج کے لیے نہیں جا سکے انہیں آئندہ حج کی توفیق فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے مالک، ہمیں، ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے میرے اللہ، تو ہماری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے میرے پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے ہیں، ہم کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کریں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ اے میرے مالک، تو ہمارے مسائل سے بھی واقف ہے۔ اے میرے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری خواہشیں ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے میرے اللہ، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے میرے رب کریم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے میرے پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ میرے مالک، اے میرے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے اور ہماری نیکی کے اس سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے میرے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے
جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب برابر ہو جائیں۔ اے میرے پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے میرے اللہ، کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکل اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ اے میرے اللہ، تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے میرے پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں ایسی محفل سے بچا جس میں تیری نافرمانی ہو، اور ایسے لوگوں سے دور رکھ جو تیرے نافرمان ہوں۔ ہمیں ایسی باتوں سے دور رکھ جو تجھ کو ناپسند ہوں۔ اے میرے مالک، ہمیں ایسے عمل سے بچا جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے میرے اللہ، ہمیں نیک لوگوں کی دوستی اور صحبت نصیب فرما تاکہ وہ ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں۔ اے میرے مالک، تو ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں تاکہ ہم تیرے پسندیدہ ہو جائیں۔ اے میرے مالک، تو اسلام ٹی وی فار آل کے تمام ناظرین کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اور ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم سب تجھے پسند آ جائیں۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی والی، کامیابی اور کامرانی والی، خوشیوں اور مسرتوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادو ٹونوں سے، غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے میرے اللہ، ہم کمزور ہیں، اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھنا۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچانا۔ اے میرے اللہ، ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہمیں بلا کی مشقتوں سے بچانا، بدبختی کے ملنے سے بچانا، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچانا۔ اے میرے اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ اے میرے اللہ، ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں۔ اے میرے مالک، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسرت، کینہ اور بغض دور فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم میں سے جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگو دو میں لگے رہتے ہیں، ہمارے لیے آسانی فرما کہ بہترین روزگار مل سکے۔ اے میرے اللہ، ہمیں تنگ دستی سے بچا، ہمیں گھبراہٹ سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ، ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں،
ہمیں قرض کا بوجھ دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے میرے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ اے میرے اللہ محتاجوں کی محتاجی دور فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہیں، کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا ہمیں۔ اے میرے اللہ ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ اے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم مانگے بھی تو کس سے مانگیں؟ اے میرے مالک ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں بہترین اولاد عطا فرما۔ ہماری اولاد اور ان کی نسل سے جو ان کے بعد چلے سب کو نیک بنا دے۔ ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف اور جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرمانا، انہیں ناگہانی آفات میں کبھی مبتلا نہ کرنا۔ اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنانا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بنانا۔ اے میرے اللہ ہماری اولادوں کی حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے حفاظت فرمانا۔ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اے میرے پروردگار کمزوروں کو طاقت عطا فرما۔ اے میرے اللہ بچھڑوں کو ملا دے اور روٹھوں کو منا دے۔ اے میرے اللہ اسلام ٹی وی فار آل کے چاہنے والوں کو دیس پردیس میں چین اور امن و سلامتی عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما، پاکی کی حالت میں موت عطا فرما اور موت کا وقت ہم پہ آسان بنا دے۔ اے میرے اللہ موت کی سختی سے ہمیں بچانا۔ ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ اے میرے اللہ تجھے ملنے کے لیے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اے میرے اللہ قبر کے اندھیروں اور عذاب سے بچانا، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اے میرے اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا دینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا۔ میرے مالک اے میرے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ اے میرے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے میرے پروردگار ہم سب مسلمانوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا، پل صراط کو بجلی کی سی تیزی سے پار کروا دینا، ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اور ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے جوان بوڑھے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اے میرے مالک جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کر، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے آسان کر دے۔ اے میرے مالک ہماری
ان تمام حاجات کو، ہماری تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری خالی جولیاں بھر دے۔ اے تمام جہانوں کے مالک، آج کا دن جو حج کا دن ہے، اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔